السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کے پاس پیٹرول کے ذخائر اور پیداوار کے بارے میں بتایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کا مختصر مگر جامع تجزیہ کریں گے۔ آج کے دور میں پیٹرول صرف گاڑیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اور بھی بہت ساری چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن 80% سے زیادہ پیٹرول صرف گاڑیوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک کے پاس پیٹرول کے ذخائر موجود ہیں، لیکن وہ پیداوار نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرول جب اپنی خام حالت میں ہوتا ہے تو یہ گاڑی حالت میں پایا جاتا ہے۔ اس کو ریفائن کرنے کے لیے پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس گاڑی حالت میں موجود تیل کو ریفائن کر کے مختلف تیل بنائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل وغیرہ، اور آخر میں تارکول بچ جاتی ہے جو سڑکیں بنانے کے کام آتی ہے۔ بہت سارے ممالک کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ان کے ممالک میں تیل کے ذخائر تو دریافت ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ریفائنری پلانٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے لیے سرمایہ کا ہونا ضروری ہے اور ماہر لوگوں کا بھی۔ اب ہم اگر اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تیل کے تصدیق شدہ ذخائر موجود ہیں اور تیل کو ریفائن بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ پاکستان کی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان پیٹرول درآمد کرتا ہے۔ اب کچھ ایسے ممالک ہیں کہ وہ پیٹرول کی بہت زیادہ پیداوار حاصل کرتے ہیں اور یہ پیٹرول ان کی ضروریات سے زیادہ ہوتا ہے اور ضرورت سے زیادہ پیٹرول وہ برآمد کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ 3 کیٹیگری کے ممالک کا ذکر کیا۔ نمبر 1، وہ ممالک جن کے پاس پیٹرول تو موجود ہے لیکن وہ پیداوار نہیں کر پاتے اور ان کا مکمل انحصار درآمدات پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ ممالک جن کے پاس پیٹرول ہے اور وہ ریفائن بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ملک کی عوام کی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے اور ان کو بھی درآمد کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، وہ ممالک جو بہت زیادہ پیٹرول کی پیداوار کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پیٹرول برآمد کر دیتے ہیں۔ اس وقت پیٹرول فی بیرل کی قیمت $65 سے $70 کے قریب ہے، لیکن یہ خام تیل ہے، یعنی اسے ریفائن کرنے کے بعد فی بیرل قیمت میں چند ڈالر کا اضافہ ہوتا ہے۔ اب بات کچھ سیاسی کھیل کی جو پیٹرول کے عالمی مارکیٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ پیٹرول کے ذخائر وینزویلا کے پاس ہیں، لیکن پیداوار سب سے زیادہ امریکہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب بھی بہت زیادہ پیداوار کر رہا ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر موجود ایران بہت کم پیداوار کر رہا ہے اپنے بہت زیادہ ذخائر کے باوجود۔ ایران اور وینزویلا امریکہ کے حریف ہیں۔ کم از کم آج کے دور میں امریکہ نے ان دونوں ممالک پر بہت زیادہ عالمی پابندیاں لگا رکھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت کم برآمد کر پاتے ہیں اور اپنی ضروریات ہی پوری کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے سستا پیٹرول بھی انہی 2 ممالک میں ہے۔ اب بات یہ کہ یہ دونوں حریف اور سعودی عرب کے اتنا قریب کیوں ہے امریکہ؟ یہ کہانی تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں اسے مختصر بیان کرتا ہوں کہ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک تیل کا معاہدہ ہوا اور اس معاہدے میں ایک کمپنی وجود میں آئی جس کا نام ارامکو تھا۔ ارامکو کا مطلب عرب امریکہ کمپنی تھی، لیکن اب یہ سعودی ارامکو کہلاتی ہے۔ امریکہ اس سے نکل چکا ہے۔ تاریخی اتحاد کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب رہے اور ان کے آپس میں اچھے تعلقات کی وجہ سے سعودی عرب کو کسی پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آنے والے وقت میں پیٹرول والی گاڑیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان کی جگہ الیکٹرک گاڑیاں لیتی نظر آئیں گی، جس سے پیٹرول کے استعمال میں واضح کمی آئے گی اور یہ کمی شدت اختیار کر جائے گی۔ اگر پیٹرول کے استعمال کے لیے کوئی نئی صنعت یا ایجاد نہیں ہوتی تو پیٹرول کا استعمال بالکل ختم ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اور سب سے زیادہ پیداوار کر کے برآمد کر کے سرمایہ کما رہا ہے اور دوسرے ممالک پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق پاکستان تیل کا استعمال روزانہ 2.5 سے 3 لاکھ بیرل ہے، جبکہ پیداوار 60 سے 70 ہزار بیرل یومیہ ہے۔ باقی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان کو دوسرے ممالک سے تیل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ پیٹرول سعودی عرب سے درآمد کرتا ہے۔ اگر عالمی مارکیٹ کے حساب سے پیٹرول کی قیمت دیکھی جائے تو پاکستان میں پیٹرول ریفائن کرنے کے بعد بھی 150 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے، لیکن حکومت پاکستان 1 لیٹر پیٹرول پر 100 روپے سے زائد ٹیکس لے رہی ہے، جسے لیوی بھی کہتے ہیں۔
ہم بات کریں گے حکومت پاکستان 100 روپے سے زائد ٹیکس لے رہی ہے 1 لیٹر پیٹرول پر 2.5 سے 3 لاکھ بیرل استعمال ہوتا ہے پیٹرول روزانہ، تو تقریباً 4 ارب روپیہ روزانہ کا ٹیکس بنتا ہے۔ اگر یہ ایمانداری سے حکومت کے پاس پہنچے تو حکومت صرف پیٹرول سے ہی سالانہ 1500 ارب روپیہ کما سکتی ہے، لیکن اتنی ایمانداری کہاں۔ اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان پچھلے دنوں ایک تیل کی خریداری کا معاہدہ پایا، یہ بھی کوئی امریکہ کی نئی چال ہے۔ ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ان کی نظر دنیا کی مختلف ممالک کی معدنیات پر ہے۔ انہوں نے یوکرین میں بھی بہت زیادہ معدنیات کا زیلنسکی سے معاہدہ کیا، اب پاکستان کے ساتھ بھی ان کا تیل کا یہ معاہدہ بھی کسی چال سے کم نظر نہیں آتا۔ اور ایک اور بات کہ پاکستان کے پاس پیٹرول کے ذخائر تقریباً 50 کروڑ بیرل ہیں۔ اگر پاکستان روزانہ 60 سے 70 ہزار بیرل بھی نکالے تو یہ پیٹرول بہت جلد ختم ہو جائے گا، اس لیے پاکستان کو مکمل طور پر غیر ملکی انحصار کرنا پڑتا ہے، اور شاید 1500 ارب روپیہ کمانے والی حکومت کبھی بھی الیکٹرک گاڑیوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ اگر پیٹرول مکمل طور پر ختم ہو گیا تو وہ اتنا پیسہ نہیں حاصل کر پائیں گے، اسی لیے پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کا آنا مشکل ہے۔ لیکن حکومت مرے تو کیا نہ کرے کہ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا بہت الیکٹرک گاڑیوں کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، ہر عام آدمی ان گاڑیوں کو نہیں خرید سکتا۔ یہ موضوع اتنا چھوٹا نہ تھا جتنا میں نے کر دیا۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے تبصرے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔